متعدد جگہ قربانیوں کا اور مالی قربانیوں کا مختلف رنگ میں مختلف حوالوں سے بیان ہوا ہے، اور اسی طرح باقی قرآن کریم میں بھی بے شمار جگہ پر رزق کی قربانی کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ بس ایک احمدی مسلمان مالی قربانی کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اور جب اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے قربانیاں پیش کرنے کے بعد جب وہ براہ راست خدا تعالیٰ کے غیر معمولی سلوک کا مورد بنتا ہے، تو اس مالی قربانی پر ایمان اور یقین اور خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین اور اسلام کی سچائی پر یقین اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر یقین اور پختہ ہو جاتا ہے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی دولت کا اظہار نہیں چاہتے، جو کسی پر احسان کرنے کے لیے خرچ نہیں کرتے، جو خرچ کرنے کے بعد احسان جتانے کے لیے خرچ نہیں کرتے، بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے میں سے کمزوروں کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا اور اپنے نفس اور اپنے لوگوں کو ثبات دینے کی خواہش، مضبوط کرنے کی خواہش ہر شریف الطبع اور نیک فطرت کو ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے۔ بد فطرت کو تو یہ خواہش نہیں ہو سکتی کبھی۔ ایسے لوگ جو اپنی ذات سے بالا تر ہو کے سوچتے ہیں، ان کو یہ خواہش ہوتی ہے۔ بس جو اپنی ذات سے بالا ہو کر سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خواہش مند ہوں، ان کا خرچ کبھی دولت کے اظہار کے لیے نہیں ہوتا، نہ احسان کرنے اور احسان جتانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور ایسے خرچ میں صرف دولت مند ہی شامل نہیں ہوتے، بلکہ غریب بھی شامل ہوتے ہیں۔ غریب بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے خواہش مند ہوتے ہیں، بلکہ عموماً دولت مندوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے خواہش مند غریب لوگ ہوتے ہیں۔ انبیاء کی جماعتیں جب بنتی ہیں تو ان میں بھی اکثریت غرباء کی ہوتی ہے، اور اس غربت کے باوجود اپنے بھائیوں کی مدد کر کے جماعت کی جو بھی خدمت وہ کر سکتے ہیں، مدد کر کے بھی ان کی خدمت کرتے ہیں، اور جماعت کی بھی خدمت جس حد تک ان کی وسعت ہو وہ کرتے ہیں، اور اسے مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انفرادی طور پر ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی اعلیٰ ترین مثال ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہجرت مدینہ کے وقت نظر آتی ہے، کہ جب انصار نے مہاجرین کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے بے مثال قربانی دی، پھر جماعتی طور پر بھی صحابہ کے نمونے ہی نظر آتے ہیں۔ جب بھی کسی مہم کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چندے کی تحریک ہوئی، کسی مقصد کے لیے چندے کی تحریک ہوئی،
جو کچھ پاس ہوتا اس کا بہترین حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی تحریک امیر اور غریب دونوں کو کی ہے۔ یہ تحریص ہر ایک کو دلائی ہے کہ اگر خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو اپنی اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق جو بھی کوئی خرچ کر رہا ہوگا اس کی اس قربانی کو دگنے پھل اسے ملیں گے۔ غریبوں کی بھی تسلی کروا دی کہ خالص ہو کر جو خرچ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اس کی رضا چاہتے ہوئے کیا جائے، خدا تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ دیتا ہے، جس کے بارے میں دوسری جگہ قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا ہوا ہے کہ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ خدا دے سکتا ہے۔ یہاں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ بڑی رقموں کو اور بڑی قربانیوں کو قبول کیا جائے گا، بلکہ اصل قربانی کی روح ہے جسے خدا تعالیٰ قبول کرتا ہے، بلکہ ہر عمل کی نیت ہے جسے خدا تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑی قربانی کے مقابلے میں بظاہر چھوٹی سی قربانی زیادہ رتبہ پاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 درہم 1 لاکھ درہم کے مقابلے میں آج سب کچھ لے کے۔ صحابہ نے عرض کی کہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس 2 درہم تھے، اس نے 1 درہم کی قربانی کر دی، اور ایک دوسرے شخص کے پاس بے شمار دولت اور جائیداد تھی، اس نے اس میں سے 1 لاکھ درہم کی قربانی کی، جو اس کی دولت کے مقابلے میں بہت کم تھی، وہ کہ بہت بڑی رقم ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا معیار جذبہ اور نسبت کا ہے، مقدار کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس آیت میں غریبوں کی تسلی کروا دی کہ جس طرح زرخیز زمین پر تھوڑی بارش باغ کو پھلوں سے بھر دیتی ہے، اسی طرح اپنی حیثیت کے مطابق نیک نیتی سے کی گئی تھوڑی سی قربانی بھی نیک عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا کر بڑی قربانی کرنے والوں کے برابر لا کھڑا کرتا ہے، بلکہ بعض دفعہ درجے میں بڑھا بھی دیتا ہے، جیسا کہ یہ مثال جو میں نے پیش کی اس سے ثابت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے واللہ بما تعملون بصیر، کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہہ کر یہ وعدے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، وہ تمہارے جذبے کو جانتا ہے، وہ اس روح کو جانتا ہے جسے تم قربانی کرتے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جب بدلے ملتے ہیں تو دلوں کو اور نیتوں کے عمل کے مطابق ملتے ہیں، نیتوں کے مطابق ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مالی حیثیت جانتا ہے، جو تم نے قربانی کی اگر اس حیثیت سے کی تو جو بھی بدلہ ملے گا اس کے مطابق ملے گا۔ اس لیے قربانیوں کی قبولیت بھی اس نیت کے مطابق اور عمل کے مطابق درجہ پاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب آپ مالی تحریک فرماتے، غریب بھی اور امیر بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مالی قربانی کرتے تھے۔ اکثریت آپ کے ماننے والوں کی بھی غربا کی تھی، اور ان کی
قربانیاں بھی رقم کے لحاظ سے بہت معمولی ہوا کرتی تھی، لیکن یہ تل معمولی بارش بھی جو ہے ایسی فائدہ مند ہوئی کہ ان قربانیوں کو اتنے پھل لگے جو آج تک ان بزرگوں کی نسلیں کھا رہی ہیں۔ بس یہ ان نسلوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جن میں سے بعض آج